السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ تیسرے دن سلطان علاء الدین خلجی نے آفریدی کو ایک بار پھر اپنی خلوت میں طلب کیا۔ آفریدی باوقار انداز میں چلتا ہوا سلطان کے روبرو حاضر ہوا، شاہی آداب بجا لایا اور خاموشی سے اپنے فرما روا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ آفریدی آخر وہ وقت آ پہنچا۔ یکا یک سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ کل تم ہمارے جذباتی سفیر کی حیثیت سے چتور روانہ ہو رہے ہو۔ ہم نے آج تک کسی دوسرے شخص کو یہ منصب عظیم نہیں بخشا کہ وہ ہمارے دل کے معاملات اس ذات کے روبرو بیان کرے جو ہمارا نادیدہ محبوب ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے لہجے سے شاہی جلال نمایاں تھا، لیکن پھر بھی جاننے والے جانتے تھے کہ اس تمام تر جبروت کے باوجود والی ہندوستان کی آواز سے خلش دل بھی جھلکتی تھی۔ سلطان معظم، میں اپنی اس خوش نصیبی کا اعتراف کرتا ہوں۔ علی عامر آفریدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایک شہنشاہ کے جذباتی طوفان کو خاموشی سے گزر جانے دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک تم وفاداری کے ایک ایک امتحان میں سرخرو رہے ہو، لیکن آفریدی یہ بڑی آزمائش ہے۔ ہم ان حالات کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ جب تم رانی پدمنی کے سامنے ہمارے دل کی وکالت کر رہے ہوگے، مگر دہلی میں بیٹھ کر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ تم نے کیا کہا اور سننے والے نے کیا سنا۔ حسن کی عدالت میں ہمارا مقدمہ صرف تمہاری ذہانت اور وفاداری کے رحم و کرم پر ہوگا۔ آفریدی کو پہلی بار محسوس ہوا کہ عشق کیا چیز ہے۔ اس نے چند ساعتوں کے دوران ایک با اختیار حکمراں کو موم کی طرح پگھلتے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سمندر ابھر آیا تھا، جیسے چتوڑ کی گلیاں اس کے مقابل روشن ہو گئی ہوں، اور ایک نامعلوم گوشے سے رانی پدمنی کا تابناک و ضیابار چہرہ طلوع ہوا ہو، اور سلطان علاء الدین خلجی نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنا کاسہ گدائی رانی پدمنی کے سامنے پھیلا دیا ہو، اور وہ تاریخی حسن رکھنے والی عورت ایک خاص اندازے بے نیازی کے ساتھ سلطان کی جلتی ہوئی آرزو کو ٹھکرا کر آگے بڑھ گئی ہو، اور سلطان نے شدید عالم طیش میں اپنا کاسہ زمین پر مار دیا ہو، پھر اس کے ریدے بکھر کر ہوا میں شامل ہو گئے ہوں، اور ناگہاں وہ ہوا سرخ آندھی میں تبدیل ہو گئی ہو۔ منظر اس قدر لرزہ خیز تھا کہ آفریدی جیسے مضبوط اعصاب کا نوجوان بھی اپنے جسم میں ہلکا ہلکا ارتعاش محسوس کرنے لگا۔ علی عامر کے ہونٹوں پر مہر سکوت دیکھ کر سلطان نے تیز آواز میں پکارا، آفریدی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم ذہنی طور پر ہمارے روبرو نہیں ہو۔ علاء الدین خلجی نے ایک ہی لمحے میں علی عامر آفریدی کی غائب دماغی کو محسوس کر لیا تھا۔ نہیں سلطان ذی حشم، میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آفریدی نے اپنے منتشر خیالات کو یکجا کرتے ہوئے کہا، میں کیا اور میری وکالت کی حقیقت کیا؟ چتوڑ کے دربار میں جو کچھ بھی ہوگا وہ جلال سلطانی کے زیر اثر ہوگا۔ مجھے بھی تو سلطان ہی کی نظر کرم نے وکالت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اگر ایک ساتھ کے لیے بھی مجھے غائب دماغی نے گھیر لیا تو میں اعتبار اور وکالت کے درجے سے گر جاؤں گا، اور پھر آفریدی نہیں رہے گا۔ سلطان نے اپنے نوجوان سفیر کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، اور پھر نہایت پرشکوہ لہجے میں کہنے لگا، آفریدی، ہم تمہاری ذہانت اور وفاداری پر شبہ نہیں کرتے، مگر چاہتے ہیں کہ تم اپنے سلطان کی زبان سمجھ لو۔ اگر تم عظیم خلجیوں کے وارث کی زبان سمجھنے سے عاجز رہے تو پھر اپنے حکمران کا مقدمہ کامیابی کے ساتھ پیش نہیں کر سکو گے۔ کہنے والوں نے ہم سے کہا ہے کہ راجہ رتن سنگھ بڑھاپے کی سرحدوں پر کھڑا ہے، اور اس کی بیویوں میں رانی پدمنی سب سے کم عمر ہے۔ نوجوانی کی آرزوئیں بڑھاپے کی تمناؤں سے مختلف ہوتی ہیں۔ رانی پدمنی بھی زیادہ آزاد اور رنگین فضاؤں میں محو خرام ہونا چاہتی ہے۔ تمہاری کامیابی یہ ہوگی کہ رانی پدمنی رتن سنگھ کے سرد بازوؤں کو جھٹک دے، اور پھر وہ ہمارے حرم میں
داخل ہونے کے لیے بے قرار نظر آنے لگے۔ اگر ہمارے اقتدار کی ہمہ گیری اور ہمارے جذبوں کی آشفتہ سری کا فسانہ سن کر پدمنی کے چہرے پر حرص اور اضطراب کی کوئی علامت نہیں ابھری تو ہم سمجھ لیں گے کہ آفریدی ناکام ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی آفریدی کے سلطان کو بھی شکست ہو گئی۔ یکایک علاء الدین خلجی کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اب صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ایک عاشق کے آمادہ فغالب ایک جابر حکمران کے آتش بار ہونٹوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اور آفریدی، تم خوب جانتے ہو کہ دل کے محاذ پر ہماری یہ شکست بڑی خونریز ہوگی۔ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ایک حرف انکار کے بعد کتنا خون بہے گا۔ وقت سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر شکست کا دھندلا سا بھی امکان موجود ہو تو قتل و غارت کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ موت کے دہانے کھل جائیں گے، سبزہ زار جل اٹھیں گے اور دریاؤں کا پانی سرخ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان علاء الدین خلجی نے ایک سر بمہر لفافہ علی عامر کی طرف بڑھایا۔ جا آفریدی، ہماری دعائیں تم پر بھی سایہ فگن ہیں اور رانی پدمنی پر بھی۔ خدا سرزمین چتوڑ کو ہمارے قہر و جلال سے محفوظ رکھے۔ آفریدی سلطان کی خلوت گاہ سے نکل کر شاہی استبل میں آیا اور ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر چتوڑ کی جانب روانہ ہو گیا۔ آفریدی کے روانہ ہوتے ہی ملک کافور نے 20 مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ اپنی تنہائی میں طلب کیا۔ جیسے ہی مسلح سپاہی ملک کافور کے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے، سلطان علاء الدین خلجی کے محبوب غلام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس طرح سلطان کی نظر میں آج آفریدی کی وفاداریوں کا امتحان ہے، اسی طرح میری بارگاہ میں تمہاری جان نثاریوں کی آزمائش ہے۔ ملک کافور کی بات سن کر مسلح دستے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اطاعت و فرما برداری کے طور پر تمام سپاہیوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ تم نہایت رازداری اور احتیاط کے ساتھ آفریدی کا تعاقب کرو گے، پھر جب وہ چتوڑ کی سرحد کے قریب پہنچ جائے تو تم اچانک عقب سے اس پر حملہ کر دو گے، ایسا حملہ جو مکمل اور کارگر ہو۔ کسی عنوان بھی آفریدی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ بچ گیا اور اس نے تم میں سے کسی کو پہچان لیا تو پھر تم لوگوں کے ساتھ تمہارے خاندان بھی زندہ دفن کر دیے جائیں گے۔ حضور، یہ ممکن نہیں کہ ہماری شمشیریں آپ کے دشمنوں کے خون سے پیاس بجھائے بغیر اپنی نیاموں میں واپس چلی جائیں۔ ملک کافور نے اس سپاہی کی لاف زنی پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے منصوبے کی ایک ایک کڑی کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دینا چاہتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ آفریدی پر حملے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتخاب کیا جائے، وہ بھی اس طرح کہ علی عامر چتوڑ کے قریب پہنچ چکا ہو اور کائنات کا ایک ایک ذرہ تاریکی میں ڈوب چکا ہو۔ چتوڑ کی حدود کی قربت اور شب سیاہ میں اچانک حملے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ بے خبری کے عالم میں راجپوت سرحدی محافظوں نے آفریدی کو قتل کر دیا۔ اتنا کہہ کر ملک کافور نے مسلح سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کا واضح مطلب تھا کہ وہ علی عامر آفریدی کا تعاقب شروع کر دیں۔ سپاہیوں کے جاتے ہی ملک کافور کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی ایک تیز لہر دوڑ گئی اور وہ خود کلامی کے انداز میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آفریدی کی سفارت ناکام ہوتے ہی سلطان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے اور پھر شاہی فوجیں چتوڑ کو اس طرح پامال کر ڈالیں گی کہ رانی پدمنی کے دل میں نفرتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، اور پھر یہ طوفان میرے راستے کی ہر رکاوٹ کو بہا کر لے جائے گا۔ آج بہت دن بعد ملک کافور کو ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا تھا۔ ملک کافور بہت خوش تھا، مگر اس کی یہ خوشی ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ شاطر و عیار ذہن میں ایک خیال نے سر ابھارا اور پھر ملک کافور کی نظروں میں درباری رقاصہ زہرا جمال کا سراپا گھوم گیا۔ اس کے منصوبے کے مطابق اب تک ہنگامہ برپا ہو جانا چاہیے تھا، مگر آفریدی تو کسی الزام کے بغیر چتوڑ روانہ ہو چکا تھا۔
ملک کافور شدید عالم اضطراب میں اپنی نشست پر پہلو بدلنے لگا۔ پھر اس کا ذہن سلگ اٹھا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے آفریدی کو چتوڑ جانے سے روکنے کے لیے زہرا کے ذریعے سازش کا نیا جال بچھایا تھا۔ پھر اس جال کے پھندے کس نے کاٹ دیے اور نئے منصوبے پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟ حالانکہ ملک کافور کے جاسوسوں نے اسے خبر دی تھی کہ رات کے اندھیرے میں زہرا جمال علی عامر آفریدی کے گھر تک گئی تھی اور کچھ دیر بعد اس کی واپسی بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنا مقدمہ لے کر دربار میں کیوں نہیں آئی تھی؟ سلطان کے سامنے اس نے آفریدی کے دامن کو داغدار کیوں نہیں کیا تھا؟ ایسے کئی سوالات تھے جو بیک وقت ملک کافور کے ذہن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کیا زہرا جمال آفریدی سے خوفزدہ ہو گئی اور پھر وہ منصوبے کی تکمیل پہنچائے بغیر اس کے مکان سے واپس چلی آئی؟ کیا وہ رقاصہ اس خوبصورت افغان زادے کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی؟ اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو کہیں زہرا نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آفریدی کے سامنے یہ بھیانک راز فاش نہ کر دیا ہو؟ یہ خیال آتے ہی ملک کافور ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا اور پھر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر تنہا کمرے میں اس کی وحشتوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید میں یہ بازی ہار چکا ہوں، ملک کافور نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ذلیل رقاصہ اب تک علی عامر پر تہمت لگا چکی ہوتی اور وہ افغان زادہ سلطان کے سفیر کی حیثیت سے چتوڑ جانے کی بجائے ذلت و رسوائی کا طوق پہن کر پسے دیوارے زنداں جا چکا ہوتا۔ یقیناً رقاصہ نے خود میرے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور اپنی زرنگار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ان عورتوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا جو دولت اقتدار کے آگے اپنے جان و تن ہار چکی تھی، اور اپنی نہایت رقیق انداز میں ملک کافور کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملک کافور کا کمرہ ان عورتوں سے بھر گیا تھا جو غیر اخلاقی خدمت پر مامور تھی۔ شمیمہ، کیا وہ رقاصہ زہرا جمال آج دربار میں حاضر ہوئی تھی؟ ملک کافور نے اس بوڑھی عورت کو دربار میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو دربار سے تعلق رکھنے والی تمام رقاصاؤں کی نگراں تھی۔ نہیں حضور، شمیمہ ملک کافور کے سامنے اس طرح جھک گئی جیسے وہ ہندوستانی حکمراں کو سجدہ کر رہی ہو۔ سرکار، اس کنیز نے سنا ہے کہ وہ کئی روز سے بیمار ہے، اس لیے اس نے دربار میں حاضر ہونے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ بیمار؟ ملک کافور کی زبان سے یہ لفظ اس طرح ادا ہوا جیسے وہ اس لفظ کے مفہوم سے قطعاً ناآشنا ہو۔ پھر یکا یک اس کے لہجے سے آگ برسنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ زہرا کے جسم پر بیماری کس حد تک اثر انداز ہوئی ہے۔ اگر وہ نزع کے عالم میں بھی گرفتار ہو تو اسے میرے روبرو حاضر کرو۔ بڑا قہرناک حکم تھا۔ شمیمہ اور دوسری ارباب نشاط اپنی رفتار بھول گئی تھی۔ جب وہ ملک کافور کے کمرے سے برآمد ہوئیں تو ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر وہی زردی نمایاں تھی جسے موت کے رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شمیمہ اور دوسری عورتوں کو ملک کافور کے غصے کا سبب تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ کر سکتی تھیں کہ ملک کافور کی بارگاہ سے رقاصہ زہرا جمال کا رزق بند ہو چکا ہے۔ پھر جب زہرا جمال ملک کافور کے روبرو حاضر کی گئی تو اس کے چہرے پر دور دور تک بیماری کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ شاداب چہرہ اس گلاب کی طرح مرجھا گیا تھا جسے باد سرسر کا کوئی گرم جھونکا چھو کر گزر گیا ہو۔ زہرا، تو نے بیماری کا یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ ملک کافور کی زہریلی آواز گونجی۔ کیا تو بھول گئی کہ ہمارے حضور فریب کاری کی سزا کتنی دردناک ہوتی ہے؟ زہرا جمال نے کئی مناسب بہانے تراشے، مگر ملک کافور یہی بکتا رہا۔ ابھی تیرے جسم میں اتنی توانائی اور کشش باقی ہے کہ تو اہل دربار کی نظروں کو آسودہ کر سکتی ہے، اور ابھی تیرے پیروں میں بھی اتنی حرارت باقی ہے کہ پازیب کی آواز ابھر سکتی ہے، اور گھنگروؤں کی جھنکار اہل ذوق کی سماعتوں پر خوشگوار اثر چھوڑ سکتی ہے۔ پھر ہمارے دربار سے
تیری غیر حاضری کا کیا مطلب تھا؟ زہرا جمال نے ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر ملک کافور نے اس کے ہر عذر کو جھٹلا دیا، اور اب وہ براہ راست اس موضوع پر آ گیا جو زہرا کے لیے کسی بھی لمحے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ علی عامر آج چتور روانہ ہو گیا، اور اس طرح کہ اس کے دامن پر تیری لگائی ہوئی تہمت کا عکس تک نہیں تھا۔ ملک کافور کی آواز میں سارے زمانے کی نفرتیں اور غصہ سمٹ آیا تھا۔ ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ اس کی پوری شخصیت کو داغدار بنا دے، لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ دہلی سے رخصت ہوتے وقت علی عامر کے ماتھے پر فکر و پریشانی کی ایک لکیر تک نہ تھی، اور اس کے دامن پر سیاہی کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ ہماری نافرمانی کی یہ گناہگار رسم کیوں روا رکھی گئی؟ ملک کافور کے لہجے سے مسلسل قہر و نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ زہرا جمال نے ایک اور جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ حضور، میں اپنی بیماری کے سبب آفریدی سے بر وقت رابطہ قائم نہ کر سکی۔ پھر جب میری طبیعت کچھ بحال ہوئی اور میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ چتوٹ جا چکا تھا۔ میں اپنی اس کوتاہی پر بہت شرمندہ ہوں۔ آج میں خود ہی حضور کو اس ناخوشگوار واقعے کی اطلاع دینے والی تھی کہ آپ نے کنیز کو طلب کر لیا۔ زہرا جمال نے اپنی دانش میں ایک معقول بہانہ تراشا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ طاقتور بھیڑیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بڑے پر اسرار قوانین رکھتے ہیں۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں اس رات اطلاع دے دی تھی کہ تو نصف شب کے قریب آفریدی کے گھر میں داخل ہوئی تھی، اور پھر اندرون خانہ ایک طویل وقفہ گزارنے کے بعد تو نے اپنے مکان کا رخ اختیار کیا تھا۔ اس بار خلاف معمول ملک کافور کی آواز سرد تھی، ایسی سرد جیسے کوئی اژدہا اپنے شکار کو قریب پا کر لذت و آسودگی کی سانسیں لے رہا ہو۔ اس انکشاف کے بعد زہرا جمال اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکی۔ کچھ دیر کے لیے اسے ملک کافور اور اقتدار کے ہاتھوں کی درازی کا اندازہ نہیں رہا تھا۔ بازی یقیناً مات ہو چکی تھی، مگر درباری رقاصہ پھر بھی اس امید پر ملک کافور کے سامنے کھڑی تھی کہ شاید پنجہ ستم سے نجات کا کوئی پہلو نکل آئے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ذہین شاطر مہروں کی سرکشی کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ زہرا جمال نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ملک کافور کی طرف دیکھا، پھر اس کی تمام خوش فہمیاں فنا ہو گئیں۔ ملک کافور کی آنکھوں میں وہی درندگی لوٹ آئی تھی۔ یہ تیرا تیسرا جھوٹ ہے۔ ملک کافور کا لہجہ اچانک آتشی ہو گیا تھا۔ اصولاً ایک ہی جھوٹ پر انسان کو اس کی قوت گویائی سے محروم کر دینا چاہیے، مگر ہم نے ایک کمزور عورت ہونے کی وجہ سے تجھے 3 مواقع فراہم کیے۔ پھر بھی تیری فریب کاری کا یہ کمال ہے کہ تو ہر بار نئے زاویے سے جھوٹ بولتی رہی۔ اب تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اپنے منہ میں اتنی گندی زبان رکھ کر آزادانہ گھوم سکے۔ ہم نے تجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر کہیں بھی زبان لڑکھڑائی تو پھر تیری سانسوں کا توازن برقرار نہ رہ سکے گا۔ ہمیں شک نہیں، یقین ہے کہ تو علی عامر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور تو نے ہمارا منصوبہ اس پر ظاہر کر دیا ہے۔ زہرا، تیری اس نادانی نے بڑی زہرناک فصل بوئی ہے، جسے تو خود کاٹے گی اور تیرا محبوب بھی۔ حضور، میرے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کر سکتے ہیں، مگر میری زبان حکومت کے کسی راز کو فاش کرنے کی مجرم نہیں ہے۔ زہرا کے لہجے میں وہی اعتماد تھا جو انسان کو خوف مرگ سے یکسر آزاد کر دیتا ہے۔ ہم ابھی تیرے سچ اور جھوٹ کو پرکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک کافور نے ان ستم گر جلادوں کو طلب کر لیا جو تشدد کے ذریعے جھوٹ اور سچ کی پہچان کراتے تھے۔ زہرا جمال کو پتھر کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، پھر اس کے شیشہ جسم پر مسلسل تازیانے برسائے گئے، مگر زہرا جمال کی زبان پر ایک ہی جملے کی تکرار تھی: میری علی عامر آفریدی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور میں نے کوئی سرکاری راز فاش نہیں کیا ہے۔ پھر جب زہرا کا پورا جسم گلنار ہو گیا اور وہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی تو ملک کافور نے ہاتھ کے اشارے سے جلادوں کو روک دیا۔
صیاد کے لیے ایک بے بالوں پر چڑیا کا گلا گھونٹ دینا بہت آسان تھا، مگر ملک کافور کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ صرف رقاصہ کی موت سے اسے تسکین حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ملک کافور نے شاہی دربار میں زہرہ جمال کی زندگی سے بہت سود کمایا تھا، اور اب وہ اس کی لاش سے بھی ایک بڑا نفع وصول کرنا چاہتا تھا۔